ارکنسا اور سیاٹیکا، اس میں کیا فرق ہے، کیا ہے، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا یوٹیوب چینل بون فٹ ود منور تھراپی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے 1000 سبسکرائبر کا، تو ابھی ہمارے پاس جو ہوئے ہیں موجودہ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں 114 ہے، 114 سبسکرائبر ہیں۔ اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں معلومات کے حوالے سے، جو موروں کے حوالے سے اور گھٹنوں کے اور فروزنگ شولڈر کے حوالے سے جو بھی ہمیں تجربہ ہے، ہماری معلومات ہے، وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ارکنسا اور سیاٹیکا، یہ بڑا کنفیوژن ہے، لوگوں کو سمجھانے میں بھی بڑا پرابلم ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مجھے تجربہ ہے، تو میرے تجربے میں جو یہ خاص بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا۔ چاہے اب اس میں تعلیم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی کے تعلیم یافتہ ہونے نہ ہونے سے، کیونکہ اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ارکنسا کا درد ہے، یہ سیاٹیکا پین نہیں ہے۔ سیاٹیکا نرو کو اردو میں ارکنسا کہتے ہیں، ارکنسا کی نس وہی درد کرتی ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب سیاٹیکا کا یہ کانسیپٹ ہے جی وہ تو کمر سے ہوتا ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کمر سے ہو، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ ہوتا ہی بٹک سے ہے، جہاں ہماری سیاٹیکا نرو ہوتی ہے، ارکنسا کی نس ہوتی ہے، اور یہ پورے پیر میں چلتا ہے۔ کمر سے بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے مسلس بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں یا بہت پرانا ہو جاتا ہے مسئلہ، یعنی کہ ان کو درد اٹھا ٹانگ میں، انہوں نے ٹانگ کا علاج کرایا اور وہ ریلیکس ہو گئے، لیکن وہ ریلیکس تو ہو گئے لیکن وہ جو ڈسک بلج ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ پھر وہ خرابی کی طرف جاتی ہے۔ تو پھر وہ جیسے جیسے پھر کمر کے مسلس ویک ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہے اب ہمارے جو کمر کے مہرے ہیں وہاں سے ہمیں درد آ رہا ہے، تو اسے ہم سمجھتے ہیں سیاٹیکا پین ہے۔ اور جو صرف ہپ سے چل رہا ہوتا ہے اسے ہم ارکنسا کا نام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سیاٹیکا نرو ہے اصل میں۔ یہ جو درد ہے یہ درد ویسے بھی ہو سکتا ہے عام طور پہ، فار ایگزامپل اگر آپ اس کو ایسے لے لیں کہ سائیکلسٹ ہیں، رنر ہیں، جو ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کی بھی ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، اسٹفنس ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کراتے، وہ خود ہی چلا جاتا ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے مسلس پل ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ریلیکس ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بعض دفعہ ان کی کاف میں جو ہے وہ اسٹفنس آ جاتی ہے، بہت زیادہ تھائی میں اسٹفنس آ جاتی ہے، وہ بھی ریلیکس ہو جاتی ہے۔ تو یہ درد ہونا اور جو اگر آپ کا اسپائن سے نرو کمپریس ہو کے درد آ رہا ہے اس میں فرق ہے۔ اچھا، اب ہم علاج کرتے ہیں کمر کا، کسی کی MRI رپورٹ دیکھی لمبو سیکرل اسپائن کی، ہم نے کمر سے کام شروع کیا تو وہی ہمیں بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مریض کے جی مجھے تکلیف تو کمر میں ہے ہی نہیں اور میرا تو ٹانگ کا مسئلہ ہے، آپ وہاں کریں تھراپی۔ دیکھیں، تھراپی تو آپ کی جو ٹانگ میں درد ہے وہاں فزیو تھراپی ہوگی، وہاں پہ آپ ہیٹنگ پیڈ لگائیں گے، ٹینس لگائیں گے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ، وہ وقتی ریلیکسیشن ہے۔ آپ کا جو صحیح اصل علاج ہے وہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس کا حل ہے۔ بنیادی مسئلے کا حل کیا ہے کہ جو ڈسک بلج ہوئی ہے ہم اس پہ کام کریں۔ اگر ڈسک بلج سے کمپریشن ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں میں، بہت لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے رہتے ہیں کنٹینیو اور آپ کا پین لیگ کا ختم نہیں ہوتا، ارکنسا کا درد، تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپریٹ ہوگا، تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپریٹ ٹانگ کا ہوگا اور وہ اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں ٹانگ کا ہمارا آپریشن ہو جائے گا تو یہ صحیح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ٹانگ کا کبھی آپریشن نہیں ہوگا آپ کا لمبر اسپائن کا ہی آپریٹ کریں گے۔ پھر اگر وہ اس میں آپریٹ کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ کس قسم کا آپریٹ ہو رہا ہے تو وہ اسی حساب سے اس کو آپریٹ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے جی آپ کا آپریٹ ہو چکا ہے۔ تو اس میں ٹانگ کو کٹ لگانے میں یا اس کو آپریٹ کرنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ اتنی سی اس بات سے آپ میری بات سمجھ جائیں گے کہ یہ جو درد آتا ہے یہ درد اسپائن سے ہی آتا ہے، آپ کے لمبر اسپائن سے ہی آتا ہے۔
اور اس میں آپ ارک النساء کہہ لیں اس کو، یا اس میں آپ اس کو شیاٹیکا کہہ لیں، سیم بات، مطلب ایک ہی بات ہے یہ. تو اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا مشورہ یہ ہے آپ کو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ الگ الگ چیزیں، تو آپ ضرور ایک نیورو سرجن کے پاس جائیں، کیونکہ نیورو سرجن آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا. وہ آپ کو بتائے گا نیوروپیتھی کے حوالے سے کہ آپ کی نرو کہاں کمپریس ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی. وہ پھر ایم آر آئی بھی کرائیں گے آپ سے، وہ ایکس رے بھی کرائیں گے آپ سے. پھر آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا کہ میری جو ایم آر آئی یا ایکس رے ہوا ہے وہ کمر کا لمبر اسپائن کا ایکس رے یا ایم آر آئی ہوئی ہے، وہ میری ٹانگ کا نہ انہوں نے ایکس رے نکالا ہے نہ میری ایم آر آئی نکالی ہے، جبکہ تکلیف آپ کو ٹانگ میں آ رہی ہے. تو یہ ہے تو بہت معمولی سی بات سمجھنے کے لیے، لیکن اس کو سمجھنے میں، یعنی جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میرے کو کمر سے تکلیف آ رہی ہے یہ. اچھا، بہت سارے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کی بات پہ بھی ریلائے کرتے ہیں اور پھر وہ اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ کو لے کے چلتے ہیں. تو اس سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو مزید بگاڑ آتا ہے موروں کے اندر، یعنی اسپائن ہمارا خراب ہوتا ہے، اس کا کرو خراب ہوتا ہے یا ڈسکیں مزید خراب ہوتی ہیں، تو وہ اس سے بچ جاتے ہیں اور آگے کی تکلیفوں پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. جو یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں جی مجھے اب جو یہ پین آ رہا ہے وہ مجھے کمر سے ہی آ رہا ہے. تو میری یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ مجھے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے مریضوں کو سمجھانے میں کہ یہ آپ کو کمر سے آ رہی ہے تکلیف. زیادہ تر ہمیں ان کو پھر ایکس رے دکھانے پڑتے ہیں، ان کو ایگزامپلز دینی پڑتی ہیں، اگر وہ کسی کے کیئر آف آتے ہیں تو اس کے حوالے سے بتانا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے پھر اس کو ہم سیٹسفائی کر پاتے ہیں، کانفیڈنس میں لے پاتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے جس ٹاپک پہ بات کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، سبسکرائب کریں میرا چینل، اور اس میں ہماری ہیلپ کریں 1000 سبسکرائبر میں اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے میں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.